اس ویلے سنیا مینوں بڑی تکلیف ہوئی. میں انہوں نے بلایا, میں کہ بھائی میں سنیا کہ تسی کل اج ولیمہ ہے تے کل تسی اپنا ناچ گانے دا گانے بجانے دا اہتمام کرتے رہے ہو تے تسی ساڈے نال نسبت بھی رکھو, مرید بھی حضور خواجہ صاحب دے آستانے دے ہوو تے اس طرح دے کام تسی کرو تے اے مناسب نہیں, آئندہ تو ایسے کام نہ کرو. جس ویلے میں انہوں نے وہ نصیحت کر کے نکلیا, کوئی 6 مہینے سال بعد اسے گھر دی ایک شادی ہو رہی اور انہوں نے مینوں دعوت دیتی, ولیمے دی دعوت نہیں دیتی بلکہ انہوں نے وہ جیڑی پچھلے سال وہ گانے بجانے دا انہیں اہتمام کیتا ہی اس جگہ تے انہوں نے محفل میلاد کروائی. انہوں نے محفل میلاد دا میرے کو ٹائم لیا. انہوں نے کہا حضور تسی آ کے ساڈے کول محفل میلاد ہونی ہے تے شادی ہونی ہے تے ہن اسی کوئی گانے بجانے دا اہتمام نہیں کردے یا اسی اور کوئی کام نہیں کردے, اسی سرکار دا میلاد کریں گے اور تسی اس دے وچ تشریف لے کے آؤ اور دعا کرو. پھر اس تو بعد ایسا ماحول پیدا ہویا کہ ماشاءاللہ ہن بھی آ کے اور ماشاءاللہ ساڈے پیر بھائیاں دے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی کہ جڑے ساڈے پیر بھائی ہیں انہوں نے اپنے شادی بیاہ تے وہ دوسرے معاملات چھوڑ دیتے اور حضور دا میلاد کرنا شروع کر دیتا. تے اللہ تعالیٰ دا ایک کرم ہے, یہ چیز میں اپنی آنکھاں نال ویکھی تبدیلی آندی ایتھے ماحول نو اسی تبدیل ہوندا ویکھیا تے اے بڑی اچھی گل ہے. اس طرح بے شمار ایسیاں چیزاں ہیں. ایک وقت ایسا ہوندا ہا کہ میں جمعۃ المبارک تے اسی جمعہ پڑھدے ہائے تے میں اکثر ویکھدا ہائی کہ لوگ پیر بھائی ساڈے جس ویلے فرض پڑھے جامنے تے باقی جمعے دی فرض پڑھے جامنے اس تو بعد باقی نماز دے ٹائم ادھی نلو زیادہ عوام جڑی ہے اٹھ کے باہر چلی جانا. یہ بھی ٹائم ویکھیا. پھر گفتگو مطلب اس انداز دے اندر کرنا شروع کیتی. حالانکہ میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں, میں بہت بڑا کوئی مقرر نہیں, لیکن جس ویلے حالات اس طرح دے ویکھے کہ ساڈے پیر بھائیاں نو حالی ضرورت ہے کہ انہوں نے نصیحت کیتی جائے, انہوں نے تعلیم دیتی جائے, انہوں نے تربیت دیتی جائے, تو پھر بولنا شروع کیتا. جس ویلے بولنا شروع کیتا تو اللہ تعالیٰ دا ایک کرم ہویا کہ ہون ویکھو گا آج بھی تسی ویکھ لونا کہ جس ویلے فرض پڑھے جا سن اس تو بعد ماشاءاللہ سارے نماز مکمل کر کے تو جاندے. مطلب یہ ایسیاں تبدیلیاں ہیں یہ جڑیاں کہ بڑیاں کمال والیاں چیزاں ہیں. میرے اکثر پیر بھائی الحمدللہ میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میں ایک گھر گیا دعا منگن واسطے میں گھر گیا دعا منگن واسطے میں گھر گیا تے میں اتھے جس ویلے نا دعا منگن واسطے میں اندر داخل ہویا تے وہ ایک جڑا جوان ہے وہ جس کمرے دے وچ مینوں انہوں نے لے کے جاندے پے آن اس کمرے دے باہر ایک چارپائی تے بزرگ آدمی بیٹھے تے او مطلب کہ نا او بابا اٹھیجا اس مینوں ملیا تے وہ جس ویلے مینوں ملن لگا تے انہیں مینوں مطلب کہ آکھیا کہ حضور میرا بیٹا ہے تے اندے کول اولاد نہیں اندے واسطے دعا کرو. ہن باپ اس دا مینوں بیچارہ بزرگ بیمار منجی تو اٹھی کے آندا پیا کہ میرا بیٹا ہے جڑا تہاڈا مرید ہے اندے واسطے تسی دعا کرو. جس ویلے انہیں گل کیتی باپ نے مینوں تے او دے بیٹے نے میری آنکھاں دے سامنے اپنے باپ نو آکھیا کہ چل بابا پیچھے ہٹ, ایک باری پیچھے ہٹ, چل پیچھے ہٹ. مطلب اس نے نا سخت انداز دے وچ ایک اپنے باپ نو میرے سامنے آکھیا کہ چل تو پیچھے ہٹ. مینوں بڑی تکلیف ہوئی, میں تو اتھے ہی روک گیا. میں کہا بھائی میں تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تیرے کمرے دے اندر یا تیرے کول میں بیٹھ جاؤں کہ میری آنکھاں دے سامنے تو باپ نال بدتمیزی کر لئی اتنی جڑا دعا تیرے واسطے منگویندا پیا تے میں نہ ہوا اس تو تے پتہ نہیں پیچھے تسی اپنے ماں باپ نال کی حال کردے ہوئے تھے. میں کہ بھئی میں نہیں جاندا تواڈے گھر. آکھے نہیں حضور غلطی ہو گئی. میں کہ ہونے میری آنکھاں دے سامنے اندے ہاتھ بھی چوم اور باپ کولو معافی مانگ, جے اے تینوں معاف کرے تے پھر میں تواڈے گھرے دعا منگوں. اچھا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی
انہیں میرے سامنے اندر والد صاحب دے ہاتھ بھی چومے، ہاتھ چوم کے انہیں اپنے باپ کو معافی منگی. باپ تو پھر پہلے ہی اندر واسطے شدہ دعا منگوائیندہ پیا، وہ تو اندر واسطے پہلے ہی آندہ پیا، حالانکہ وہ اپنی واسطے اٹھیا ہی نہیں آئی، وہ تو میں نے پہلے ہی اندر واسطے دعا واسطے آکھدا پیا ہی. خیر انہیں معاف کر دیتا. خیر اتھے میں دعا کی تھی. پھر میں اس جوان نو ویکھیا کہ وہ جدو بھی اپنے باپ نو ملدا ہی اندے ہاتھ چوم کے اپنے والد صاحب دے دست بوسی کردا ہے، اپنے والد دے ہاتھ چومدا. تے اے بڑی اچھی تبدیلی آئی. پھر کئیاں نو ویکھیا کہ اپنے والدین دی مطلب ایک تھوڑی جی تربیت دیون دی ضرورت ہوندی ہے، دسن دی ضرورت ہوندی ہے. اور میں کئی دفعہ ایتھے گزارش کر چکیا کہ اپنے ماں باپ نو اس انداز دے وچ ملو جس طرح اپنے پیر نو مل دیو، کیونکہ پیر تا روحانی باپ ہے. پیر روحانی باپ ہے، جسمانی باپ نہیں ہے. جس دے وجود دے وچوں اللہ تعالیٰ نے تانوں پیدا کیتا ہے، جس دا خون تواڈیاں رگاں دے وچ دوڑدا پیا ہے، جس دی وجہ تو تسی دنیا تے آئے ہو، او باپ پہلے ہے. اور اس تو بعد تواڈا روحانی باپ ہے جڑا تواڈا پیر ہے، جڑا تانوں اللہ تے اللہ دے رسول دے پاک رستے تے چلا دیندا ہے. تے اے چیز جڑی ہے، اے بڑی تبدیلی جڑی ہے، اے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ساڑھے آج کل کئی پیر بھائی میں اتھے بھی پہنچ لواں تے کافی ایسے پیر بھائیاں دے اندر ایسی تبدیلی ویکھن نو نظر آئی اور دل خوش ہویا. اور یہ چیزاں ویکھ کے پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اتھے اور بہتر انداز دے وچ اس پیغام نو، اس تعلیم نو، اس اصلاح دے پیغام نو، اس محبت دے پیغام نو، اس ادب دے پیغام نو اتھے اسی اور فروغ دئیے. پھر کیونکہ سانو نظر آ رہے ہیں کہ لوگ ساڑھے پیر بھائی اس تے عمل بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کریم دا احسان کہ وقت اسی ویکھیا کہ میں کئی دفعہ اپنے پیر بھائیاں نو ایک گزارش کی تھی کہ پیر روحانی باپ ہے. پیر کون ہے؟ روحانی باپ ہے. اگر روحانی باپ دی ملاقات دا اور ادب دا تقاضا اے ہے کہ جدو اس نو ملدے ہو تسی اس دی دست بوسی کر دے ہو، ہاتھ نو بوسا دین دے ہو، تے پھر اپنے جسمانی باپ دے بھی ہاتھ چمڑے چاہی دین، اپنی والدہ دے بھی پیر چمڑے چاہی دین. جس ویلے گھر جاؤ اپنی ماں باپ والد والدہ نو ملو، انہاں دی دست بوسی کرو، انہاں دے ہاتھ چمو، انہاں کولو دعا لے کے نکلو تاکہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اور ایک گل یاد رکھنا میرے پیر بھائیو، پتہ نہیں پیری مریدی دا یا خانقاہی نظام دا کی کانسیپٹ تواڈے ذہن وچ ہے یا کی زاویہ تسی اپنے ذہن وچ بنایا ہویا ہے. پیر کامل او شخصیت ہے جڑی تواڈا اللہ کریم دے نال تعلق جوڑ دے وے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ کامل پیر، ایک شیخ کامل دا کم کی ہے اپنے مرید واسطے کہ او اپنے پیارے مرید نو جڑا کہ دنیا دے اندر، دنیا دی محبت دے اندر، دنیا دے معاملات دے اندر اس حد تک مصروف ہو گیا کہ اس نو اپنے رب دی خبر نہ رہی، اس دے دل دے وچ خوف خدا نہ رہا، اس دا تعلق اللہ کریم دے نال ٹوٹ گیا جڑا کہ اس نے توڑیا خود.